بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ کو علی سے پرانی عداوت تھی۔ تاریخ کے قارئین سے یہ امر مخفی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ جناب علی سے حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی حسد کیا کرتی تھیں، اور حضرت علی کی مخالفت ان کے رگ و ریشہ میں سمائی ہوئی تھی۔ ام المومنین کے حسد کی دو وجوہات تھیں۔ نمبر 1، غزوہ بنی مصطلق کے وقت حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی، اس میں حضرت علی نے بی بی صاحبہ کے حامی کا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ نمبر 2، بی بی عائشہ نے اپنے بانجھ پن کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام سے حسد کیا کرتی تھیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ رسالت مآب کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے جاری ہوئی تھی، جبکہ حضرت عائشہ کی گود خالی تھی۔ اسی لیے بی بی عائشہ وقتاً فوقتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ کی بھی مذمت کرنے سے باز نہیں رہتی تھیں، اور کئی دفعہ ام المومنین نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے بھی ان کی مرحومہ والدہ کا شکوہ کر کے ان کے دل کو زخمی کیا تھا۔ واقعہ افق کی تفصیل ام المومنین نے اس طرح بیان کی ہے: رسول خدا جب سفر کرتے تو اپنی ازواج میں قرعہ اندازی کرتے تھے۔ جس کا قرعہ نکلتا تھا آپ اسے اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ جب بنی مصطلق کا غزوہ ہوا تو قرعہ میں میرا نام نکلا۔ رسول خدا مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی پر مدینہ کے قریب رات کے وقت ایک منزل پر قیام کیا۔ میں ہوائی ضروریہ کے لیے باہر گئی۔ اس وقت میری گردن میں ایک ہار تھا۔ جب میں نے ہوائی سے فراغت حاصل کر لی تو میرا ہار گم ہو گیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے لگ گئی اور دوسری طرف سے کوچ کا نکارہ بج گیا۔ لوگ جانے لگے مگر میں ہار ڈھونڈتی رہی۔ ہار تو آخر کار مجھے مل ہی گیا، لیکن جب میں پڑاؤ پر آئی تو وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میں لیٹی ہوئی تھی کہ صفوان بن معطل سلمہ جو کسی کام کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا، وہ آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ آیت حجاب کے نزول سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے اونٹ کو میرے قریب لایا اور مجھے اونٹ پر سوار کیا، اور اس نے مجھے تیزی سے اونٹ ہنکا کر مجھے مدینہ پہنچایا، اور مدینہ میں میرے خلاف مغویوں کا ایک سلسلہ چل نکلا، اور یہ سرگوشیاں رسول خدا اور میرے والدین کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں۔ اس کے بعد میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویہ میں تبدیلی محسوس کی۔ ان کی شفقت و مہربانی میں مجھے کمی نظر آئی، تو میں نے ان سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ میری طبیعت ناساز ہے، وہاں میری والدہ میری تیمارداری کرنے کے لیے موجود ہے۔ رسول خدا نے اجازت دی تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ رسول خدا نے اس معاملہ کے لیے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، تو علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں، اس کے بدلے آپ کسی اور عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کنیز سے سوال کریں، وہ آپ کو بتا سکے گی۔ رسول خدا نے بریرہ کو بلایا تو علی نے اسے سخت زد و کوب کیا اور کہا کہ رسول خدا کو سچی سچی بات بتا دے، درج بالا روایت سے درج ذیل امور کا اثبات ہونا ہے۔ جب رسول خدا نے علی سے مشورہ کیا تو انہوں نے ام المومنین کو طلاق دینے کا مشورہ دیا۔ امام بخاری نے بھی اس روایت کو تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رسول خدا درپیش سفر ہوتا تو آپ اپنی ازواج میں قرعہ ڈالتے تھے، جس بی بی کا قرعہ نکلتا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جاتی تھی۔ ایک جنگ میں قرعہ فال میرے نام کا نکلا، میں حضور کریم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ رسول خدا جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے کہ مدینہ کے قریب ایک مقام پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا۔ جب کوچ کا اعلان ہوا تو میں ہوائی ضروریہ کے لیے باہر چلی گئی، اور میں لشکر سے دور چلی گئی۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے معمل تک آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا ہار ٹوٹ گیا ہے، اور اسے ڈھونڈنے میں مصروف رہی۔ بخاری کی روایت سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:
نمبر 1، ام المومنین کی روانگی کے وقت پڑاؤ سے نکلی تھیں اور اس وقت کوچ کا نکارہ بج چکا تھا۔ نمبر 2، باہر نکلتے وقت انہوں نے کسی کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ نمبر 3، پورے لشکر میں کسی نے انہیں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ نمبر 4، معمل اٹھانے والوں کو بھی آپ کا پتہ نہ چل سکا کیونکہ اس زمانے میں تمام عورتیں بشمول ام المومنین کمزور و نحیف ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 5، قلت خوراک اور کم سنی کی وجہ سے بی بی صاحبہ کا وزن کچھ تھا ہی نہیں۔ نمبر 6، ام المومنین نے جب میدان خالی دیکھا تو وہیں چادر اڑا کر سو گئیں۔ نمبر 7، صفوان لشکر کے پیچھے تھا، وہ آیا تو اس نے نیند میں پڑے ہوئے انسان کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا تھا کیونکہ وہ آیت حجاب سے پہلے آپ کو دیکھ چکا تھا۔ نمبر 8، صفوان نے ام المومنین کو ناکہ پہ بٹھایا اور مدینہ لے گیا۔ حضرت ام المومنین اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان حسد کی وجوہات میں واقع افق کا بھی دخل ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور غیر مستقیم عوامل بھی تھے جن کی وجہ سے ام المومنین بنت پیغمبر اور علی مرتضیٰ سے حسد کیا کرتی تھیں۔ جناب عائشہ کی خواہش رہتی تھی کہ وہ رسول خدا کے محبوب بن جائے۔ حضرت عائشہ میں سوکن پن کا حسد اتنا تھا کہ کئی دفعہ رسول خدا کے سامنے ان کی مرحوم بیوی جناب ختیجۃ الکبریٰ پر بھی اعتراضات کیے تھے اور رسول خدا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ختیجہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور اللہ نے اس کے بدلہ میں آپ کو نوجوان باکرہ بیوی دی ہے۔ رسول خدا نے یہ الفاظ سن کر جناب عائشہ کو ڈانٹ دیا تھا کہ حضرت ختیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب کہ لوگوں نے میری تکذیب کی تھی۔ اس نے اپنا تمام مال اس وقت میرے قدموں میں نچھاور کیا تھا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ اللہ نے اسے میری نسل کی ماں بنایا اور یہ عظیم شرف اور اس کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ جی ہاں، حضرت عائشہ اور حفصہ یہ وہی بیویاں ہیں جن کے متعلق سورہ تحریم نازل ہوئی اور ان دونوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم دونوں اگر توبہ کر لو تو بہتر کیونکہ تم دونوں کے دل حق سے منحرف ہو چکے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف چڑھائی کرو گی تو اللہ اس کا مددگار ہے۔ جبرائیل اور نیک مومن اس کے مددگار ہیں اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کی پشت پناہ ہیں۔ سورۃ تحریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو ازواج نے رسول خدا کے خلاف کوئی ایسا محاذ ضرور تیار کیا تھا کہ جس کے لیے اللہ نے اپنی اور جبرائیل اور سائر المومنین اور ملائکہ کی مدد کا ذکر کیا ہے۔ اس مقام پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی محاذ نہیں تھا تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے کہ جب حالات بالکل اطمینان بخش تھے تو اللہ نے اتنے بڑے لشکر کا ذکر کیوں فرمایا اور ان دونوں بیویوں کو طلاق دی دھمکی کیوں دی اور ان کے دلوں کو حق سے منحرف کیوں قرار دیا؟ حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا تھا۔ جب وہ حضرت سیدنا بنت رسول کو دیکھتی تھی تو ان کے دل میں زنانہ حسد انگڑیاں لیا کرتا تھا۔